زاہد محمود صاحب، پہلے تو میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. آر یو افریڈ کہ یہ ایک بالکل نیا باب ہی نہ کھل جائے اس جنگ میں، یا آئی تھنک یو وڈ لائک ٹو بلیو کہ ایسا نہ ہو، لیکن آپ کا امکان زیادہ کیا ہے کہ ایک ایز اے سیٹ دو پاسبلٹیز ہیں کہ یہ ایک جو باب کھلا ہے یہ اگلے کچھ گھنٹے چلے، اسٹیٹمنٹ یہاں سے بھی آ گیا، سعودی عرب سے بھی آ گیا، وہاں سے بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ چیپٹر کلوز ہو اینڈ بیک ٹو وہ ایران ورسز اسرائیل معاملہ چلتا رہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اب بہت کھل گئی ہے جنگ اور اب یہ اس جہت میں بھی یہ جنگ آگے بڑھے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. سر آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی آئی تھنک اٹس ایک گیٹ، بہت بڑا گیٹ کھلا ہے جی، اور یہ پھیلے گی اس وقت، کیونکہ دس از اے سیریس ایسکلیشن ان اے وے کہ پولیٹیکل اور جو ادر ڈومینز ہیں اس کے بیچ میں اب یہ ایک سیریس ایسکلیشن ہو گیا جی. نقصان دیکھیں، جنگوں کا نقصان نہیں کاؤنٹ اتنا کیا جاتا جتنا امپیکٹس کا یا ایفیکٹس کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے جی. اور یہی قطر کل دیکھیں ڈی ایسکلیشن میں ایک رول ادا کر سکتا تھا، یہی عراق، کویت، یہ ریجن. سعودی عربیہ کی سٹیٹمنٹ ابھی آپ نے پڑھی ہے، یہ وہی سعودی عربیہ جنہوں نے ٹریول کیا تھا ابھی، ایران گئے تھے. تو یہ ڈی ایسکلیشن کو اور کانفلکٹ کی مینجمنٹ میں کام آتا، چیزیں کام آتی. اب آپ نے وہ ڈور سارے کلوز کر دیا ہے. ایران نے اپنے نا تھوڑی سی آپشنز کلوز کر رہا ہے، اور اس کا ونر کون ہے؟ نیتن یاہو اینڈ اسرائیل. وہ چاہتا کیا تھا؟ فیز 1 میں چاہتا تھا کہ جی شروع میں وہ چاہتا تھا کہ امریکنز انوالو ہو جائیں، کیونکہ ایگزٹ اسٹریٹجی یا ایگزٹ کارڈ اس کا تھا ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ. امریکنز انوالو ہو گئے. اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ ایران جو ہے وہ امریکن ایسٹس پہ حملہ کرے مڈل ایسٹ کے بیچ جو موجود ہے. تو مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں ابھی جن کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ انڈائریکٹلی انوالو ہو گئی ہیں. انڈائریکٹلی چلیں پروناؤنسلی کہیں گی نہیں، لیکن ایک سائڈ سمجھ لیں کہ وہ ایک طرف سے اسرائیل کے ساتھ ہی ابھی کھڑی ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کا بھی جو غصہ ہے یا ناراضگی ہے، جو امپیکٹ آئے گا وہ ایران کے اوپر آئے گا. تو بگسٹ ونر اس کا نیتن یاہو ہوا ہے جی. اور یہ موسٹ ڈینجرس آپشن جب انہوں نے اڈاپٹ کیا، ان کے پاس اور بھی رسپانس آپشنز تھیں، یہ بھی آپشن ہے. انہوں نے جو پرسوں یہ ڈکلیئر کیا کہ جی ابھی ہم جواب دیں گے اور دنیا دیکھے گی، اور امریکن ایسٹس جہاں پہ بھی موجود ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. تو اس وقت ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ انگیج ضرور کریں گے ان دا ریجن، کیونکہ ایک طرف ریولوشنری آئیڈیالوجی کا ایک وہ جو ہیورسٹک اپروچ کہہ لیں، اور دوسری طرف مائٹ کی ایک ہیورسٹک اپروچ کہہ لیں. اب ان کا کلیش آ گیا ہے. 5000 سال کی جو ہسٹری ہے ایران کی، اس کا ساتھ جو اٹیچ پرائیڈ ہے اور جو ڈیفائنس ہے جس کو وہ حسینیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اب اس کی مینیفیسٹیشن انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. بٹ اٹ ہیز اے سیریس امپلیکیشنز، اور آئی تھنک یہ کانفلکٹ اب بڑھے گا جی. محمد مالک صاحب، آپ کو یہ جو نئی بالکل پچھلے 100-120 منٹ میں یہ جو نئی صورتحال نے جنم لیا ہے، آپ کو اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک بولڈ اور ڈیسپریٹ موو ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آئی تھنک یہ بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے ایران کی. ابھی تک جو جنگ پیورلی ایران ویزر اور ورسز اسرائیل تھا، اور بعد میں امریکہ آ گیا. خطہ اس میں پیس میکر کا رول تو کر رہا تھا، لیکن کسی کا انٹرسٹ نہیں تھا. ایران نے آج یہ موو کر کے اس کو ایک ریجنل کانٹیکسٹ میں ڈال دیا. پہلے یہ ایران کی جنگ تھی، اب ایران نے خطرہ بنا دیا کہ دیکھیں یہ چیز ہمارے پہ کنفائن نہیں ہوگی، یہ پھر اگر ہم جلیں گے تو پورا خطہ جلے گا. اور یہ آئی تھنک انہوں نے کیلکولیٹڈ موو کیا ہے. اور یہ جو آپ نے بھی شروع میں بتا رہے تھے، تمام چینلز پہ انہوں نے پہلے خبر چلوائی ہے کہ جی انفارم بتا دیا تھا. جی ہاں. اور دیکھیں اب کیا ہوگا. جو سعودی عربیہ اینڈ قطر ہیں، آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں جب ٹرمپ ہو کے آئے تھے یہاں سے، تو بلینز آف ڈالرز کی ڈیلز ہوئی تھی. اس کے بدلے کیا ان ملکوں نے کوئی ریلیف لی غازہ میں فلسطینیوں کے لیے؟ کیا کچھ ہوا؟ وہ ایک ون سائیڈڈ ٹرپ تھا. پلین بھی جناب اس کے فلیٹ کے لیے پلین بھی قطر نے اس کو پریزنٹ کر دیا امریکن پریزیڈنٹ کے لیے، وہ بھی پریزنٹ کر رہے تھے. تو وہ کافی اٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ. اور یہ کوئی خفیہ بات تو ہے نہیں کہ جو سعودی عربیہ کی ہاسٹیلٹی تھی یا قطر کی تھی، سب کچھ. آئی تھنک یا تو آپ دیکھیے ایران کا بھی اینگل سمجھیں. جب یہ نیوکلیئر سائٹس ہٹ ہو گئیں، اس کے بعد کل 200 سے زیادہ انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں اسرائیلی ایئر فورس نے. وہ تو تہس نہس کرنے پہ اترے ہوئے. یا تو یہ ہوا کہ نیوکلیئر اسٹرائکس کے بعد ہاتھ ہلکا ہوا ہوتا اور آپ مارجن دیتے کہ چلیں ایرانینز آئیں ٹیبل پہ آئیں بات کریں. ایرانینز کو نظر آ رہا ہے کہ اب ٹرمپ بھی اسی رجیم چینج کی بات کرنی شروع ہو گیا جو نیتن یاہو پہلے کرتا تھا. لک ایٹ ہاؤ مینی آپشنز دیٹ ایران ہیوز. کیا ایران بیٹھ کے
بس قائد اس کے پاس ہے نہیں، وہ تباہی کرتا رہے اگلے 1 مہینے میں تہس نہس اس کا پھر جائے، یا وہ ریجن میں اتنا انریسٹ پھیلائے کہ سب کا پریشر بنے گا. دیکھیے آج قطر جو بھی کہے، کیا قطر آج امریکہ کو نہیں کہے گا لیٹس ریزالو دس ایشو؟ جان چھوڑاؤ یار. سعودی عربیہ کی جو اتنی سخت اتنی بیس ہے، کیا سعودی عربیہ کے اندر بیسز نہیں ہے امریکن؟ اور سعودیز کو تو یہ فکر ہے کہ ہمارے ادھر نہ مار دیں. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو تمام مڈل ایسٹ کے زیادہ ممالک ہیں، ان میں ان کے لوگوں میں اور ان کی گورنمنٹس میں بہت فرق ہے. گورنمنٹ کچھ اور سوچتی ہیں، بیہیویئر اور ہے، اور عام آدمی آپ سنتا ہے، چاہے فلسطین پہ سانس دیکھ لیں، دوسرے دیکھ لیں، جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تو ان کے اونرز نے شکلیں بدلی. یہ افورڈ نہیں کرتے کہ یہ اسرائیل اور مسلمان ملک کے معاملے میں نیوٹرلٹی بڑے آرام سے کر کے بیٹھے رہیں.